میرے محترم بھائیوں، ہر ایک اللہ کی مخلوق ایک ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ انسانوں کو دیکھو، وہ بھی ڈر اور خوف میں، حیوانوں کو دیکھو وہ بھی انسانوں سے ڈر اور خوف میں، پھول اور کھلیوں کو دیکھو وہ بھی ڈر اور خوف میں، پہاڑوں کو دیکھو وہ بھی ڈر اور خوف میں۔ پہاڑ اگرچہ جبال استقامت ہے، لیکن وہ اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہے کہ کوئی انسان آ کر مجھ پر آرے نہ چلائے، مجھ پر مشینے اور ہتھوڑے نہ چلائے۔ پھول اور کھلیاں اور نباتات خوف میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان آ کر مجھ کو توڑ نہ دے، مجھ کو کاٹ نہ دے۔ حیوانات میں سے بکریاں ہیں، گائے، بیل ہے، اس خوف میں کہ انسان چھری لے کر میرے گلے پر چھری نہ پھیر دے۔ انسان اس خوف میں کہ موت نہ آئے، بیماریاں نہ آئے، تکالیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ عہدیدار وہ اس خوف میں کہ انکم ٹیکس والا آیا، بجلی والا آیا، فلانا آیا، منصب والا، اس فکر میں، اس خوف میں کہ میری کرسی نہ چلی جائے۔ بہرحال جتنی مخلوقات ہیں سب خوف اور حزن میں مبتلا ہے۔ جوان کو اپنی جوانی کی فکر کہ بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے والے کو، بوڑھے کو یہ خوف ہے کہ مر نہ جاؤں، مالدار کو یہ خوف ہے کہ میرا مال ختم نہ ہو جائے، کاروبار میں کساد بازاری نہ آئے۔ عورتوں کو یہ خوف ہے شادی شدہ کو کہ طلاق نہ ہو جائے، گھر برباد نہ ہو جائے، بچے برباد نہ ہو جائیں۔ ہر ایک مخلوق کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے۔ میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، کسی بڑے سے بڑے منصب والے کو پوچھے گو وہ بھی خوف میں مبتلا ہے کہ نیب والا پیچھے نہ آ جائے، فلانا کوئی کیس میرے پیچھے نہ کھل جائے۔ جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنی غربت کی فکر میں، جو کاروباری طبقہ ہے وہ اپنے کاروبار کی فکر میں، جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے خواہشات سے ڈر اور خوف میں۔ ہر ایک انسان ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ اس ڈر کا، اس خوف کا علاج کیا ہے؟ کاروباری حضرات کہیں گے کاروبار کو بڑھا لو، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ نوجوان حضرات کہیں گے بھائی کھیلو اور کام کرو اور کوئی نوکریاں ڈھونڈو تو تمہارا خوف ختم ہو جائے۔ ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق اس خوف کو ختم کرنے کے لیے، اس غم کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک نے ایک راستہ اپنایا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عہدیدار اور منصب والے بے غم ہیں؟ کیا عہدیدار اور منصب والے بے خوف ہے؟ کیا نوجوان طبقہ بے خوف اور بے غم ہے؟ کیا مالدار طبقہ بے خوف اور بے غم ہے؟ ہر ایک انسان باوجود مالداری کے، باوجود جوانی کے، باوجود صحت کے، باوجود مال اور دولت کے، باوجود منصب اور عہدوں کے، ہر ایک انسان ایک خوف اور غم میں مبتلا ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ بہت سے مسئلے پیچھے رہ گئے جس پر وہ غمگین ہے،
والدین فوت ہو چکے ہیں، غمگین ہے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، غمگین ہے، اولاد فوت ہو گئے، غمگین ہے، کاروبار خراب ہو چکا، غمگین ہے، خوف مستقبل کا ہے کہ یار آگے کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو ہر انسان ایک خوف اور غم میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس خوف اور غم کا علاج ہمیں بتلا دیا ہے۔ میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ سب سچوں میں سب سے بڑے سچے ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ بات میں سب سے بڑا سچا اللہ، قول میں سب سے بڑا سچا اللہ کی ذات۔ اللہ فرما رہے یہ تمہارے غم اور خوف کو اگر ختم کرنا ہے تو آسان طریقہ میں بتلا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے دوست وہ ہے جو ایماندار ہیں، میرے دوست وہ ہے جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے دوست بن گئے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ مستقبل کا ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کا ان کو کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسی آیت کے ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت آپ ملا دیں تو بات بالکل آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرائض تو پڑے گا، اس پر فرض ہے، اور جو عبادات ہے نوافل ہے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ کبیرہ تو چھوڑنا ہے، فرض ہے کبیرہ کا چھوڑنا، گناہ کبیرہ کا چھوڑنا فرض ہے، اور فرائض کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن بندہ جب نیکیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو خلاف اولا کاموں سے بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یتقرب عنی بعبدی، میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ انا سمعہ الذی یسمع بہ، انا بصرہ الذی یبصر بہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سنتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں گے۔ اللہ میرے اور آپ جیسے کان سے پاک ہے، میرے اور آپ جیسے آنکھوں سے پاک ہے، میرے اور آپ جیسے ہاتھوں سے پاک ہے، پیروں سے پاک ہے۔ اللہ ہے بصیر، اللہ ہے سمیع، سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ لیکن کیسے سنتا ہے؟ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، ہمارا ایمان ہے ہر چیز پر کہ اللہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سے اپنی یاری لگاتا ہے، اللہ کی مان کر کے چلتا ہے، تو یاد رکھنا پھر اس کے ہاتھ میں پاور اللہ رب العزت ڈالتا ہے، پھر اس کے پیروں میں پاور اور طاقت اللہ رب العزت ڈالتا ہے، پھر اس کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ ڈالتا ہے، پھر اس کے کانوں میں سننے کی طاقت اللہ ڈالتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ اس کو سمجھیں گے۔
لوہا کالا بھی ہے اور لوہا سخت بھی ہے. لوہا کالا بھی ہے اور لوہا سخت بھی ہے. لیکن جب اس کو آگ کے ساتھ آپ لگاتے ہو تو لوہے کو آگ اپنے جیسا سرخ بھی بناتا ہے اور نرم بھی کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ آپ یہ کہیں گے کہ اب یہ لوہا آگ بن گیا؟ نہیں، آگ نے اس کے اندر اثر اتنا کیا کہ اس کے کالے پن کو دور کر دیا. آگ نے اس لوہے میں اتنا اثر کر دیا کہ اس کی سختی، جس لوہے کے ذریعے آپ پہاڑ اور دیوار کو توڑتے ہیں، اب یہ خود غریب پگھل رہا ہوتا ہے. سرسوں کا تیل ہے، تلوں سے نکلتا ہے، تلوں میں کوئی خوشبو نہیں ہے. لیکن اگر ابن قیم فرماتے ہیں اگر انہی تلوں کو آپ اٹھا کر جہاں گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، چنبیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں، وہاں اب اگر یہ تل آپ نے ڈال دیے، جب یہ اسی کے جڑوں میں اگیں گے تو پھر ان تلوں میں خوشبو آتی ہے. کیا مطلب؟ وہ تل گلاب کا پھول بن گیا؟ نہیں. کیا مطلب؟ وہ تل جو ہے وہ چنبیلی کے پھول بن گئے؟ نہیں. اس چنبیلی کے پھول اور گلاب کے پھول نے اس کے اندر اثر کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اللہ نہیں بن جاتا، لیکن اللہ اس میں اپنے قدرتیں اور اللہ اپنی اثرات اس میں ڈالتا ہے.